کی ٹھنڈک برداشت ہو، اس کا علم نافع ہوگا۔ تو اللہ پاک نے علم اور رحمت کو جوڑا، تو رحمت کا ہونا یہ علم ہے۔ دل میں، طبیعت میں، مزاج میں نرمی، رفق اور رحمت کا ہونا یہ علم ہے۔ اور اس علم کے ہوتے ہوئے پھر علم نصیب ہو اور علم استعمال ہو تو پھر وہ صحیح معنی میں نافع ہے۔ اس کی ضرورت عالم کو بھی ہے، متعلم کو بھی ہے، ہر سامع کو بھی ہے، ہر شخص کو زندگی میں ضرورت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرمایا اطلب العلم وَاطْلُبُوا مَعَ الْعِلْمِ السَّكِینَةَ وَالْحِلْمَ، لوگو علم حاصل کرو۔ یہ آج کی رات کا پیغام ہے۔ میں پھر اس میں سیرت نبوی کے ابواب میں داخل ہوں گا، عملی نمونے دکھانے کے لیے کہ علم نبوی کیا ہے۔ فرمایا علم حاصل کرو، اور علم کے ساتھ سکینت، سکون قلب اور حلم اور بردباری حاصل کرو۔ آقا علیہ السلام نے جوڑا، اگر سکینت، سکون قلب، اطمینان قلب اور بردباری، دھیما پن، ٹھنڈا پن، نرم روی، یہ چیز نہیں ہوگی تو علم سانپ بن جائے گا، اژدہا بن جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ نرمی اختیار کرو ان کے لیے بھی جنہیں تم علم دیتے ہو، اور ان کے لیے بھی جن سے علم لیتے ہو، یعنی بڑوں سے بھی نرمی، چھوٹوں سے بھی نرمی۔ اس نرمی کے ذریعے ادب آتا ہے۔ اس لیے سلف صالحین ہمیشہ بیان کرتے کہ ہم علم سے پہلے ادب کو سیکھتے تھے، اور مدتیں ادب سیکھنے پر، سیرت صالحہ سیکھنے پر، حلم، بردباری، نرمی اور اچھا ادب سیکھنے پر، حسن سمت سیکھنے پر ہم زمانہ لگاتے تھے۔ امام مالک کے تلامذہ میں سے ایک اپنی زندگی کے آخری لمحات میں روئے اور کہنے لگے، میں 20 سال امام مالک کی خدمت میں رہا، پڑھا، ان 20 سالوں میں 18 سال میں نے صرف ان سے ادب سیکھا۔ 18 سال ادب سیکھنے پہ لگائے، کیونکہ ادب سیکھنے سے حلم آتا ہے، بردباری آتی ہے، طبیعت میں نرمی آتی ہے، طبیعت میں خوشگواری آتی ہے، طبیعت میں تحمل و برداشت آتا ہے، ملاطفت آتی ہے، احسان کرنے کا سلیقہ آتا ہے، مزاج اور طبیعت میں رحمت، وسعت اور برکت آتی ہے۔ 18 سال میں نے علم، ادب سیکھا، ادب، اور 2 سال آخری علم سیکھا۔ آج زندگی کے آخری لمحات میں دکھ ہو رہا ہے، کاش وہ آخری 2 سال بھی علم کی بجائے ادب سیکھنے پہ لگا دیتا۔ میری پوری کتاب ہے حسن ادب پر، عربی میں، اور اس کے انگلش ورژن بھی ہیں، ان میں بہت اقوال میں نے دیے ہیں، یہ صرف ایک میں نے بیان کر دیا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر علم سیکھو گے تو علم خیر کا باعث ہوگا۔ وَلَا تَكُونُوا مِن جَبَابِرَةِ الْعُلَمَاء، اگر تمہاری طبیعتوں میں حلم اور بردباری نہیں ہوگی، جلد بازی ہوگی، اجرت پسندی ہوگی، فوری غلبہ پانے کا جذبہ ہوگا، دوسرے کو دبا دینے کا جذبہ ہوگا، دوسرے کو رد کرنا، بھگا دینا، اس کو نیچا دکھا دینا، اس پر چھا جانا، یہ خواہشیں ہوں گی تو آپ پھر ایسے عالم ہوں گے کہ ظالم عالم بنیں گے، عالم نہیں رہیں گے، ظالم ہو جائیں گے، یہ جبر کریں گے۔ فَيَغْلِبَ جَهْلُكُمْ حِلْمَكُمْ، پھر تمہاری جہالت تمہارے علم بردباری پر چھا جائے، علم مغلوب ہو جائے گا۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کیا کرتے تھے۔ آپ کی دعاؤں میں سے ہے یہ حدیث جو میں نے بیان کی، امام دیلمی نے مسند الفردوس میں روایت کی۔ آقا علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک دعائیں تھی، امام ابن ابی الدنیا نے روایت کیا اپنی الحلم میں۔ آقا علیہ السلام دعا کرتے، اللہم اغننی بالعلم وزینی بالحلم، اے اللہ مجھے علم کے ذریعے دنیا سے بے نیاز کر دے، علم کے ذریعے مجھے بے نیاز بنا، اتنا علم دے خیر اور نفع پہ مبنی کہ میں
حاجت مند نہ رہوں اور میں کسی کا محتاج نہ رہوں اور طبیعت میں بے نیازی آ جائے، غنا آ جائے۔ گویا علم ایک ایسی دولت ہے کہ بندہ اس سے غنی ہو جاتا ہے، پھر دوسری دولت کی محتاجی نہیں رہتی۔ اور میرے علم کو اور مجھے علم کے ذریعے زینت دے، مزین کر دے۔ واکرمنی بالتقوی وجملنی بالعافیہ، اور تقوی کے ذریعے مجھے بزرگی دے اور سلامتی اور عافیت کے ذریعے خوبصورتی دے۔ یہ تھی دعا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اور سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، ان کا قول ہے، وہ روایت کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی، حضور نے فرمایا ان الرجل المسلم لَيُدْرِكُ بِالْحِلْمِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ، کہ مسلمان شخص اگر حلم سیکھ لے اور بردباری اپنے اندر پیدا کر دے تو وہ اس کا درجہ یہ ہو جائے گا جیسے اس نے ساری زندگی راتوں کو قیام کیا اور دن کو روزے رکھے، پوری زندگی صائم و قائم رہا، ساری زندگی کی راتیں اس نے مصلی پر اللہ کی عبادت میں قیام و سجود میں گزاری اور زندگی بھر کے سارے دن روزے کے ساتھ گزارے۔ اگر وہ شخص صاحب علم ہو جائے، یعنی علم اس کو اتنا بلند درجہ دیتا ہے، علیمی برداشت، بردباری، ٹھنڈک، اس میں موڈ چینج ہو جاتا ہے، بندے کا موڈ، مزاج، طبیعت، رفنس نہیں رہتی، سختی نہیں رہتی، نرمی آ جاتی ہے، اور نرمی انسان کو مزین کرتی۔ یہ قرآن مجید نے فرمایا وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، ربانیین بن جاؤ، ربانی بن جاؤ۔ تو ائمہ نے ربانی کون ہوتے ہیں؟ فرمایا ہے علماء، علماء، علم اور بردباری رکھنے والے علماء کو اللہ پاک علماء ربانیون کہتا ہے۔ ان کی خوبی کیا ہے؟ امام حسن بصری نے بیان کیا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اگر کوئی لوگ ان کے ساتھ جہالت کا سلوک کریں، جاہلوں جیسا اکھڑ سلوک کریں، ناروا سلوک کریں، ناشائستہ بات ان سے کوئی کر دیں، نامناسب رویہ اختیار کریں، تو وہ جواب میں اپنی جہالت کو غالب نہیں آنے دیتے، علم سے کام لیتے ہیں، بردباری سے کام لیتے ہیں، برداشت سے کام لیتے ہیں۔ ان کو آقا علیہ السلام نے فرمایا اور حضور تابعین نے فرمایا کہ یہ لوگ سلامتی والے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن محشر کا ٹائم ہوگا، نادا منادن این اہل الفضل، ایک آواز آئے گی، عرش سے ندا آئے گی کہ اہل فضل کہاں ہیں، یعنی کھڑے ہو جائیں جو اہل فضیلت ہیں، بزرگی فضیلت والے لوگ۔ تو فرمایا کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، وَيَقُومُ نَاسٌ وَهُمْ يَسِيرٌ، تھوڑے لوگ ہوں گے، کھڑے ہوں گے، وَيَنْطَلِقُونَ سِرَاعًا إِلَى الْجَنَّةِ، ان کو حکم ہوگا تیزی سے جنت میں چلے جاؤ، تیزی سے جنت میں چلے جاؤ۔ اب دیکھیں اس حدیث کے مضمون میں آتا ہے گویا حساب و کتاب ہی نہیں ہوگا، اہل فضل کھڑے ہوں، کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، حکم ہوگا سیدھا جنت میں چلے جاؤ، تیزی سے وہ جنت میں پہنچ جائیں گے۔ وہاں پھر ملائکہ ملیں گے انہیں، فَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وہ پوچھیں گے فَيَقُولُونَ لَهُمْ إِنَّا نَرَاكُمْ سِرَاعًا إِلَى الْجَنَّةِ، بڑی تیزی سے سیدھا جنت میں جا رہے ہو، کوئی حساب و کتاب پوچھ گچھ نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے ہم اہل فضل ہیں، اللہ نے ہم پہ فضل کر دیا ہے، ہم پہ فضل کر دیا۔ ملائکہ پوچھیں گے وہ فضل کیا ہے جو اللہ نے آپ پر کیا؟ انہوں نے کہا فضل اللہ کا یہ ہوا، وہ آج نہیں دنیا میں کر دیا تھا کہ اس نے ہماری طبیعتوں کو اور مزاجوں کو ایسا ڈھال دیا تھا، اللہ پاک نے کُنَّا اِذَا ظُلِمْنَا صَبَرْنَا، جب کوئی ہم سے زیادتی کرتا تھا ہم صبر کرتے تھے، وَإِذَا أُسِيءَ إِلَيْنَا غَفَرْنَا، ہم سے کوئی اذیت ہمیں دیتا تھا تو ہم اس کو معاف کر دیتے تھے، وَإِذَا جُهِلَ عَلَيْنَا حَلُمْنَا، اور اگر کوئی ہمارے ساتھ درستگی اور ناشائستگی سے پیش آتا تھا تو ہم بردباری اختیار کرتے تھے، ریئیکٹ نہیں کرتے تھے، رد عمل نہیں کرتے تھے۔ فرمایا یہ اللہ کا فضل تھا، اس نے ہماری سیرتوں اور طبیعتوں کو ایسا بنا دیا اور آج قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے جنت بھیج دی۔
سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم ان کا قول ہے، فرماتے ہیں لیس الخیر ان یکثر مالک و ولدک، فرمایا اے انسان خیر یہ نہیں ہے کہ تیری زندگی میں مال بڑھ جائے، اولاد بڑھ جائے، طاقت بڑھ جائے، جاہ و حشم بڑھ جائے، قوت و سلطنت بڑھ جائے، مال و دولت جو سامان دنیا ہے یہ بڑھ جائے، یہ خیر نہیں ہے۔ خیر یہ ہے وَلَكِنَّ الْخَيْرَ أَن يَكْثُرَ عِلْمُكَ وَيَعْظُمَ حِلْمُكَ، خیر یہ ہے کہ اللہ پاک تجھے علم کی بہت دولت عطا کر دے اور تمہارے علم کو حلم سے مزین کر دے۔ حلم کا جو شیئر ہے، حصہ آپ کی زندگی میں بردباری کا، وہ بڑھا دے۔ یہ ہے اصل بات۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک اور ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں تعلموا العلم وتزینوا معه بالوقار والحلم، علم حاصل کرو مگر اپنے علم کو وقار، تمکنت، حلم اور بردباری کے ساتھ مزین کرو۔ اور یہ بردباری جو حلیمی، میں نے کہا حلیمی طبیعت کی حلیمی، کیا سیدنا امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، یہ حلم کا معنی سمجھاتے ہوئے، حلم بردباری کیا ہے، اور میں لو ان رجلا شاتمنی فی اذنی ہذہ واعتذر الی فی اذنی الاخری لقبلت عذرہ۔ حلم بردباری یہ ہے کہ سیدنا امام حسن نے فرمایا اگر کوئی شخص میرے ایک کان میں مجھے گالی دے ایک کان میں، ساتھ ہی دوسرے کان میں معذرت کر لے، معافی مانگ لے، میں اسی وقت اس کی معذرت کو قبول کر لوں۔ یعنی میں اس کی گالی پر اپنی طبیعت میں غصہ، انتقام بھڑکنے ہی نہیں دوں گا، غصے کو داخل ہی نہیں ہونے دوں گا۔ یہ کیفیت ہے، اس کو کہتے ہیں علم۔ اور جب طبیعتوں میں اللہ پاک علم اور بردباری پیدا کر دیتا ہے تو رویے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ پیغمبرانہ رویے، آپ جس پیغمبر کی سیرت کو اٹھا کے دیکھیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو خاتم النبیین ہے، سید الاولین والمرسلین والآخرین۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہ گزر رہے ہیں ایک روز، اور اس وقت یہود کی قوم بیٹھی ہے جو ان کا زمانہ تھا، تو انہوں نے ان سے کوئی بری بات کی، برا بھلا کہا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، وقال لهم خیرا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جواب میں انہیں اچھائی اور بھلائی کی بات کی۔ آپ سے پوچھا گیا انہم یقولون شرا وانت تقول خیرا، آپ سے پوچھا گیا کہ انہوں نے آپ کو برا بھلا کہا ہے، آپ نے جواب میں اچھائی کی بات کی ہے، تو وجہ کیا ہے؟ ان کا جملہ، عیسیٰ علیہ السلام کا جواب بڑا عجیب ہے۔ فرمایا فقال کل واحد ينفق مما عنده، ہر شخص وہی کچھ خرچ کرتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ اس کا معنی یہ سمجھا گئے کہ جس کے پاس برائی ہے وہ دوسرے کی برائی بیان کرے گا، جس کے من میں گالیاں ہیں وہ دوسرے کو گالی دے گا، جس کے من میں غصہ ہے وہ دوسرے پر غصہ نکالے گا، جس کے من میں غیبت، چغلی اور خصال مذمومہ ہے، بری عادتیں ہیں، اس کی زبان سے بھی بری باتیں نکلیں گی، اس کے فعل سے بھی بری باتیں، وہ خرچ وہی کرے گا جو خزانہ اس کے اندر ہے۔ اور اگر اللہ نے کسی کے اندر خیر کا چشمہ کھول دیا ہے، خیر کا، بھلائی کا خزانہ رکھ دیا ہے، اور اس کے پاس ہے ہی نیکی، بھلائی، عمدگی، اچھائی، احسان، بر، ملاطفت، تو وہ خرچ بھی نیکی کرے گا۔ جو ان کے پاس تھا انہوں نے خرچ کیا، جو میرے پاس ہے میں نے خرچ کیا۔ چونکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو گئی تو ایک قول آگے سیرت نبوی کے ابواب میں داخل ہونے سے قبل آخری ایک اور واقعہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ہی عرض کر دوں۔ امام مالک نے الموطا میں روایت کیا، امام مالک نے فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک روز گزرے، راستے میں خنزیر بیٹھا، خنزیر نے راستہ بلاک کیا ہوا تھا، روکا ہوا، گزرنا مشکل تھا۔ فقال له انفذ بسلام،
عیسیٰ علیہ السلام نے خنزیر سے کہا بھئی راستہ چھوڑ دو تیرا بھلا ہو. خنزیر کو کہا راستہ چھوڑ دیں تیرا بھلا ہو، تیری خیر ہو، راستہ چھوڑ دیں تیری خیر. فقیل لہ تقول ھذا لخنزیر، بعد میں آپ کے شاگردوں صحابیوں نے پوچھا یہ بات تیری خیر ہو یہ خنزیر کو کہا ہے آپ نے؟ ان کا جواب سننے سمجھنے اور دماغ میں محفوظ رکھنے والا ہے. فرمایا فقال عیسیٰ ابن مریم انی اخاف ان اعود لسانی المنطق بالسوء. ٹھیک ہے وہ خنزیر ہے لیکن مجھے اس بات سے میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میری زبان اس کو برے انداز سے گفتگو کرنے کی عادت نہ پڑ جائے. میں اگر یہ لفظ نہ بولتا خنزیر کو بھئی راستہ چھوڑ دو تیری خیر ہو تیرا بھلا ہو، یہ لفظ کہ تیرا بھلا ہو چھوڑ دیتا تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ طریقہ میری زبان کی عادت نہ بن جاتا. میں ہر ایک سے بات کرتا ہوں تو بھلائی کے ساتھ بات کرتا ہوں، تو میں اس کی خاطر اپنی زبان کی عادت بگاڑنا نہیں چاہتا. اب ہمیں سوچنا ہے تھوڑی دیر توقف کر کے ہم کہاں کھڑے ہیں، اہل دین کہاں کھڑے ہیں، علماء دین کہاں کھڑے ہیں، دین کے مبلغین کہاں کھڑے ہیں. مسجد کے ممبر و محراب سے کیا اس حلم اور بردباری کی بات ہوتی؟ ہم تو بغیر تحقیق دوسرے پہ چڑھ دوڑتے ہیں، فتوے لگاتے ہیں، ایک ہنگامہ خیزی کر دیتے ہیں. نتیجتاً دین اور مذہب ہنگامہ خیزی کا نام بن کے رہ گیا، اور اہل دین کے لیے وقار اور قدر و منزلت بالکل شجر ممنوعہ بن گئی ہے. بلکہ دین کو اس انداز سے جب آپ پیش کرتے ہیں، ایک دوسرے کو للکارتے ہیں، ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں، ایک دوسرے پہ فتویٰ بازی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گمراہ ٹھہراتے ہیں، بے ایمان ٹھہراتے ہیں، خارج الاسلام کرتے ہیں اور برے لقب سے یاد کرتے ہیں، اور اتنے غصے سے اس انداز سے، تو اب وہ دین پھیلانے والے لوگ نوجوان نسل کے لیے انٹرٹینمنٹ آئٹم بن گئے. لوگ یوٹیوب پر انہیں آن کرتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے، ان سے بے عقلی کی باتیں سننے کے لیے، بے وقوفی کی باتیں سننے کے لیے، ہنسنے کے لیے بطور لطیفہ، یا وہ ان کا رویہ دیکھ کر دین سے متنفر ہوتے ہیں. اور ایجنڈا ہے بین الاقوامی، اس ایجنڈے پر لوگوں کو دانستہ یا نادانستہ لگایا گیا ہے. ایسے رویے پیش کرو دین کے نام پر، مذہب کے نام پر، ایسے نان ایشوز کو ایشوز بناؤ، ایک دوسرے کے خلاف اس طرح بولو اور بھڑکو کہ تمہارے رویے سے لوگ دین سے بیزار ہو جائیں. چونکہ جو لوگ دین کے علم بردار کہلاتے ہیں، دین کی تبلیغ کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں یوٹیوب پر، فیس بک پر، منبر و محراب پر، جلسوں میں، تو جو رویہ ان کا ہوتا ہے لوگ یہ رویہ دین کا سمجھتے ہیں، علماء دین کا نہیں. میں درخواست کر رہا ہوں ان تمام لوگوں سے جو رہبری کا منصب ادا کر رہے ہیں، اللہ پاک نے جنہیں رہبری کا منصب دیا ہے، لوگوں کو رہنمائی کا منصب دیا ہے، جن کی زبان سے دین کا کلمہ ادا ہوتا ہے، جو دین کی اشاعت و تبلیغ کرتے ہیں، لوگ جن سے دین سیکھتے ہیں یا سیکھنے کی امید رکھتے ہیں اور وہ نمونہ سمجھے جاتے ہیں، جب ان کا رویہ حلم اور بردباری سے خالی ہوگا، ان کے رویے میں غصہ اور نفرت ہوگی، ان کے رویے میں انتہا پسندی ہوگی، ان کے رویے میں تکفیریت، دوسرے کو کافر بنانا، گمراہ ٹھہرانا، اور دوزخ میں پھینک کر ان کو سکون ملتا ہے دوسرے کو. جب تک دوزخ پہنچا نہ دیں، اس کے اوپر جنت کا دروازہ بند نہ کر دیں، اس وقت تک ان کی طبیعت کو سکون نہیں آتا. تو جب آپ کے رویوں سے یہ میسج جائے گا نوجوان نسل سے، اس نوجوان نسل سے آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ دین کی طرف راغب ہوں گی، وہ مسجدوں میں آئیں گے، وہ دینی حلقات میں آئیں گے، یا زندگی میں دین اپنائیں گے، وہ سمجھیں گے دین ہے یہی. اور دین کی دشمن قوتیں عالمی سطح پر دین کا یہی نقشہ چاہتی ہیں کہ پیش کیا جائے. انتہا پسند پیدا کیے جاتے ہیں، دہشت گرد پیدا کیے جاتے ہیں، قتل و غارت کرنے والے پیدا کیے جاتے ہیں، انہیں وسائل مہیا کیے جاتے ہیں، اسلحہ مہیا کیا جاتا ہے، ان کی مائنڈ سیٹنگ کی جاتی ہے، ان کی برین واشنگ کی جاتی ہے، ان کو تیار کیا جاتا ہے، ان سے یہ کام لیا جاتا ہے. کیوں؟ تاکہ دین بدنام ہو، قرآن بدنام ہو، سنت نبوی بدنام ہو،
اللہ اللہ کا رسول کا نام لینے والا کوئی نہ رہے، اور دین خود بخود ان ویلیوز کی وجہ سے کمزور ہوتا چلا جائے، تو جو کام دشمنان دین ظاہراً نہیں کر سکتے، وہ نام نہاد اہل دین، نمائندگان دین اور رہبران دین کے ہاتھوں وہ کام لیتے ہیں، وہ دین کے نمائندے بنائے جاتے ہیں، وہ پھر ایسے رویے اور نوجوان نسل ان کو کھولتے ہیں۔ اب پھر وہ چونکہ اس سے انہوں نے پیسہ کمانا ہے یوٹیوب کا، انہیں اس بات سے غرض نہیں کہ دین کا وقار مجروح ہو رہا ہے، غرض نہیں کہ نوجوان نسل دین سے متنفر ہو رہی ہے، غرض نہیں کہ دین کا چہرہ مس ہو رہا ہے، ان کو غرض ہے ڈالرز آ رہے ہیں، ان کے ویوز بڑھ رہے ہیں، ان کے یوٹیوب چینل اور ان کے فیس بک چینل بڑے بک رہے ہیں، تو ویوز کے ساتھ ڈالر ملتے ہیں، تو جب دین آپ ڈالر کے عوض بیچ دیں گے امت اور اگلی نسلوں کو، کیا نقشہ ملے گا سیرت نبوی کا، تعلیمات قرآنی کا؟ یہ اس موضوع کی اہمیت ہے، اور اس کی ضرورت طبیعتوں میں، مزاجوں میں حلم، بردباری، نرمی، برداشت، خیر، تحمل، احسان، تواضع، انکساری، یہ خوبیاں پیدا، رحمت، برکت، وسعت، برداشت لوگوں کے ساتھ پیدا کرنا، یہ آپ کے میرے لیے خیر نہیں ہے، صرف یہ دین کے لیے خیر ہے، آقا علیہ السلام کی امت کے لیے خیر ہے۔ وہ تمام کارکنان، مبلغین، علماء، خواہ وہ منہاج القرآن کے ہیں یا وہ دیگر جماعتوں کے ہیں مسلمان، جہاں ان پر واجب ہے کہ وہ کلمہ دین اور کلمہ علم زبان سے نکالنے سے پہلے اپنے اندر جائزہ علم لیں، دیکھیں کتنی بردباری ہے، کیونکہ جو اندر ہے وہ ان کی زبان پر آئے گا اور وہ نقشہ دین کا پیدا کرے گا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چند نمونے آپ کو سمجھاتا ہوں، جس سے آپ کو کیف بھی نصیب ہو، ایمان کو تازگی بھی نصیب ہو، اور حلم اور بردباری کی سمجھ بھی آئے سیرت نبوی کے آئینے۔ ابو الشیخ الاصبہانی روایت کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سند کے ساتھ کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احلم الناس واصبرهم۔ یہاں بھی تین چیزیں الگ بیان کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوری انسانیت میں سب سے بڑھ کر حلم اور بردباری والے تھے، اور سب سے زیادہ صبر کرنے والے تھے، اور سب سے زیادہ غصے کو دبانے والے تھے۔ دیکھو تین چیزوں کو الگ الگ مینشن کیا، یہ درجہ بندی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم اور ترمذی میں حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام نے اشج عبد القیس، ایک شخص، اس سے کہا کہ تمہارے اندر دو خصلتیں ایسی ہیں، ان فیک خصلتین یحبہم اللہ تعالی، تمہارے اندر دو اخلاق، دو خصلتیں ایسی ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا؟ فرمایا الحلم والانات، حلم و بردباری، اور دوسری وقار، عقل مندی، ثابت قدمی، اجرت پسندی اور جلد بازی سے گریز کرنا، یہ علم اللہ پاک ان خصلتوں سے محبت کرتا ہے۔ اور مسند احمد اور نسائی کی روایت میں آقا علیہ السلام نے فرمایا الحلم والحیا، ایک حلم و بردباری اور دوسرا حیا اور لحاظ داری۔ اب ہماری زندگیوں میں خود سوچیں، حیا نام کی کوئی شے نہیں بچی، لحاظ نام کی کوئی شے نہیں بچی۔ کسی نے ایک نیکی بھی آپ کے ساتھ زندگی میں کر دی ہو، اس کے بعد 99 کام شر کے کرے، تب بھی اس ایک نیکی کو دھیان میں رکھنا، یہ علم ہے۔ اس کی برائیوں کو بھولتے چلے جانا، ایک کی ہوئی نیکی کو بلا رکھنا۔ اس لیے تو علماء نے کہا اگر کسی ایک شخص میں 99 وجوہ کفر کے معلوم ہو جائیں، کفر کے، اور ایک سبب اس کے ایمان پر دلالت کرے، تو اس ایک سبب کو قبول کرو اور اسے کافر نہ ٹھہراؤ۔ 99 اسباب اس کے خلاف ہیں، چھوڑ دو۔ یہ دین کے اپنے مزاج میں حلم کا درجہ ہے، دین کی اپنی طبیعت، دین کا اپنا مزاج علم ہے۔ اب آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ اور سیرت مبارکہ کے کچھ نمونے عرض کرتا ہوں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے
کہ آقا علیہ السلام نے بسم اللہ کسی شخص سے قرض لیا تھا، وہ شخص اپنا قرض لینے کے لیے واپس آ گیا، اور ایک روایت میں ہے کہ ابھی وقت سے بھی پہلے آ گیا، مقررہ وقت سے، تاہم اس نے آ کے اپنے قرض کا مطالبہ کیا، فاغلظ، اور غلیظ زبان استعمال کی اپنا قرض واپس لینے کے لیے، آقا علیہ السلام کے ساتھ ناشائستہ گفتگو کی، بڑے نامناسب بدخلقی کے رویے کے ساتھ بات کی، فہم بھی اصحابہ، حتیٰ کہ صحابہ کرام غصے کے عالم میں آ گئے، ان کے لیے برداشت کرنا ممکن نہ رہا۔ جب آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ صحابہ اس کے رویے سے دکھی ہوئے ہیں اور ناراض ہو رہے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا دعوہ، چھوڑ دو، اس کے ساتھ کوئی سخت بات نہ کرو۔ اب جملہ سنیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، فرمایا قال لصاحب الحق مقالا، آقا علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کا کسی پر حق واجب ہوتا ہے اسے بات کرنے کا بھی حق ہوتا ہے۔ وہ اپنا قرض لینے آیا ہے، اس کا حق مجھ پر واجب تھا، تو بات کرنے کا بھی حق ہے۔ پھر ہر شخص بات اپنے طریقے، اپنی طبیعت اور مزاج سے کرتا ہے، بس خاموش رہو۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو جانور جو دینا تھا قرض میں لیا، ایک تو وہ جانور دے دیں، اور اس کے ساتھ اسی عمر کا ایک جانور اضافی طور پہ دے دیں، حسن القضاء، اضافی طور پہ دیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس عمر کا تو نہیں، تھوڑی زیادہ عمر کا جانور ہے، فرمایا وہی دے دو۔ آقا علیہ السلام نے ایک جانور کے بدلے 2 جانور حسن قضاء میں دیے، اور فرمایا فَإِنَّ، یہ الفاظ، من خیرکم احسنکم قضاء، اور ایک روایت میں ہے کہ جب اس کو 2 جانور ملے فقال اوفیتنی اوف اللہ بک، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإن خیارکم احسنکم قضاء، اس نے کہا آپ نے مجھے صرف میرا حق کی ادا نہیں کیا بلکہ ادائیگی کو نہایت عمدہ اور اعلیٰ طریق سے نبھایا، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے ہاں وہی شخص سب سے اچھا ہوگا جو دوسروں کا حق نہایت شاندار طریقے سے ادا کرتا، جو دوسروں کے حقوق کی ادائیگی میں بہتر اور عمدہ ہے، اللہ کی نگاہ میں قیامت کے دن بھی وہی شخص عمدہ اور بہتر۔ ہم نے بہتری کے پیمانے اپنی طبیعت، اپنے مفاد اور اپنی سہولتوں کے لیے بنا رکھے، ہم بہتری کے پیمانے خود بناتے ہیں، اپنے پیمانے توڑ دیجئے، ان پیمانوں کو لیجئے، لیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے دیے۔ فرمایا جو دوسروں کا حق اچھائی سے ادا کرتا ہے اللہ کے ہاں اچھا وہی ہے۔ پھر حدیث پاک میں ہے، یہ بھی بخاری اور مسلم میں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا کنت امشی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلی برد نجرانی غلیظ الحاشیہ، ہم آقا علیہ السلام کے ساتھ چلے جا رہے تھے، آپ نے ایک نجرانی چادر اوڑھی ہوئی تھی، نجرانی، اور وہ موٹے کنارے والی تھی، اس کے کنارے سخت کردرے تھے، ادرکہ اعرابی فجذبہ جذبۃ شدیدہ حتی نظرت الی صفحۃ عاتق النبی قد اثرت بہ حاشیۃ الرداء من شدت جذبتہ، اس نے آقا علیہ السلام سے کوئی بات کرنی تھی، پیسے مانگنے تھے، مدد مانگنے آیا تھا، آپ کی چادر پکڑی جو گردن میں لپٹی ہوئی، اس کو زور سے کھینچا، صحابی کہتے ہیں آقا علیہ السلام کی گردن مبارک سرخ ہو گئی اس کے زور سے کھینچنے سے، اور کھینچ کر وہ کہتا کیا ہے مرلی من مال اللہ الذی عندک، اے نبی اللہ کا جو مال آپ کے پاس ہے اس میں سے مجھے دو، یہ گفتگو کرنا ہے۔ فالتفت الیہ فضحک ثم امر له بعطا، یہ بخاری مسلم، آقا علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرائے، پھر جو مانگا اسے عطا کر دی۔ یہ علم کا کما، علم نبوی۔ اب یہی حدیث، یہ تو صحیح بخاری اور مسلم کے الفاظ تھے، اب یہ نسائی اور ابو داود میں ابو ہریرہ سے بھی مروی ہے، اس کے الفاظ سن لیجئے۔ اس نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد یہ میرے 2 اونٹ ہیں، ان کو بھر دیں، میرے 2 اونٹ ہیں،
ان کو بھر دیں۔ فَإِنَّكَ لَا تَحْمِلُ مِن مَالِكَ وَلَا مِن مَالِ أَبِيكَ، اور آپ جو کچھ مجھے دیں گے یہ نہ اپنے مال میں سے دے رہے ہیں نہ اپنے باپ کے مال میں سے دے رہے ہیں۔ مانگنے والا اس شان سے مانگ رہا ہے، مجھے دیں، 2 اونٹ بھر دیں، اور نہ اپنے مال سے، آپ کے مال سے کچھ لے رہا ہوں، نہ